جب آپ کے ہاتھ میں معیشتیں ہی سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس ہوم ورک نہیں ہے، آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور آپ بات کرتے تھے اقتدار حاصل کرنے کی، تو عمران خان آؤٹ، تو اپوزیشن آؤٹ۔ میرے معبود آخر کب تماشا ختم؟ کوئی آندولن، کوئی فساد، کوئی جھگڑا لڑائی، کسی بھی قسم کا انسٹیبلٹی ہم نہیں کریٹ کریں گے۔ ملک کی معیشت کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے تمام فورسز مل کر کام کریں گی۔ السلام علیکم، میں شکیل انور کمال حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے اپنے پوڈ کاسٹ کمال کی باتوں کے ساتھ۔ کیا باتیں کریں؟ اس ملک کے اندر کوئی بات کرنے کا رہ گیا ہے؟ مطلب ہر وقت، اس وقت بھی، آج بھی یہ ملک پھر ایک افراتفری، انتشار، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہو چکا ہے۔ کب سے ہم دیکھ رہے ہیں اس پاکستان کا وجود جب سے ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہمیں سیاسی استحکام کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ میں آج بات سیاست پر نہیں کروں گا، گو کہ یہ سیاسی انتشار، یہ سیاسی افراتفری، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے، لیکن میری بات آج ہے کہ ہاؤ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈی اسٹیبلائز دا اکانومی، کس طرح سے یہ معیشت کا برا حال کرتے ہیں اور اس کے اوپر، معیشت کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام، ملک میں حکومتوں کو گرانا اور نئی حکومت بنانے کے لیے سازشیں بننا، یہ معاشی عدم استحکام کی طرف ملک کو لے جاتا ہے۔ وہ ملک جو کہ آلریڈی ڈیفیسٹ کے اندر ہے، وہ ملک جو کہ آلریڈی معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، ہماری اکانومی ولنریبل ہے، ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہیں، ہماری فارن کرنسی کے جو ریزروز ہیں وہ اتنے اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں، اور ہمارے اوپر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے، ہمارا روپیہ بے وقت ہو چکا ہے، ہماری اسٹاک مارکیٹیں اس وقت بحران کا شکار ہے، نروسنس کا شکار ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک عام آدمی جس کو اس وقت روزی روٹی کے واندے ہو گئے ہیں، جس کو اس وقت مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، وہ اس وقت کس طرح سے سروائیو کرے گا؟ آپ شہر بند کر دیں گے، آپ ملک بند کرنے کی دھمکیاں دیں گے، اپوزیشن حکومت گرانے کی سازشیں کرے گی، حکومت اپوزیشن کو مغلظات بکے گی اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی۔ یہ جمہوری قوتیں کہتی ہیں اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو جمہور کی علامتیں ہیں یہ سیاسی پارٹیاں۔ کس طرح سے معیشت کو زبوں حالی کا شکار ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ کل جو کچھ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے، وہاں پر پولیس نے گھس کر کے پارلیمنٹیرین کو اریسٹ کیا ہے، اور وہ آلریڈی وہاں پر کتنے غیر ضروری اور باہر کے لوگ ملیشیا کی صورت میں یا رضاکاروں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کے خلاف پولیس نے کریک ڈاؤن کیا ہے۔ الزامات در الزامات، حکومت کے الزامات اپوزیشن پر، اپوزیشن کے الزامات حکومت کے اوپر۔ کس مدعے کے اوپر آپ لڑائی کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے؟ وہ مدعا ہے کرسی، اقتدار۔ یہ مدعا عوام نہیں ہے، اور وہ جو بھڑکے مار رہے ہیں سیاسی رہنما کہ سب گھروں سے باہر نکل آؤ، سڑکیں بلاک کر دو، روڈیں جام کر دو، شاہراہیں بلاک کر دو، اس کے کانسیکوینسز پتہ ہے آپ کو کیا ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، موٹر ویز کے اوپر رات کو پھنسے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، کتنا مال جو پورٹ سے نکل کر کے شہروں کی طرف جا رہا تھا اور کھیتوں سے، منڈیوں سے شہروں کی طرف جو مال آ رہا تھا، ان کی لوجسٹکس کس طرح سے ڈسٹرب ہوئی ہے۔ پوری معاشی سائیکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس ایک رات کی کسی بھی آندولن اور پروسیشن، پروٹیسٹ اور مظاہرے کی وجہ سے۔ میں آپ کو معاشی صورتحال سے آگاہ کرتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری اکانومی اس وقت ویسی بہت فریجائل ہوئی ہوئی ہے۔
ہم بہت کمزور ہیں اس وقت معاشی طور پر. ہمارا روپیہ 180 روپے کے قریب آ گیا ہے فی ڈالر کے. ہماری ایکسپورٹ کا حجم اتنا زیادہ نہیں ہے, ہماری امپورٹس بہت سویل کر چکی ہیں, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہمارے اوپر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک قرض کی ادائیگی کے لیے دوسرا قرض لیتے ہیں. ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر آپ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے آئے ہیں اور آپ نے کچھ پیسے حاصل کیے ہیں. آپ سعودی عرب سے فنانسنگ حاصل کر رہے ہیں, آپ کو چائنا سے پیسہ مل رہا ہے, آپ کہاں سے قرضہ حاصل نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کی حرکتیں یہ ہیں کہ آپ روزانہ مظاہرے کریں, روزانہ انسٹیبل کریں اس ملک کو, ڈی اسٹیبلائز کریں اکانومی کو, عوام کو تنگ کریں, شاہراہیں بند کریں, حکومت کو اس کا کام نہ کرنے دیں. ہاں, حکومت یقیناً موجودہ حکومت کا میں بھی بہت بڑا کریٹک ہوں, ان کی پالیسیز کا کریٹک ہوں. اگر وہ غلط پالیسیز ہوں گی, معاشی استحکام نہیں لا سکیں گے, اگر وہ ال گورننس کریں گے, اگر وہ بیڈ گورننس کریں گے, اگر وہ کرپشن کریں گے, تو یقیناً سب اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. لیکن اس حکومت کا ایک ٹینیور ہے نا, وہ ایک 5 سال کے لیے منتخب ہو کر کے اگر آئے ہیں تو لیٹ them finish their work. آفٹر دیٹ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے ان کو ہٹا دیں. اب آپ پھر یہاں بات کریں گے کہ ووٹ کی پاور کیا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر. ہمارے اب عوام تو یہاں فیصلے کرتی نہیں ہے, فیصلے تو کچھ اور قوتیں کرتی ہیں. تو جناب یہ تمام کی تمام جو سیاسی پارٹیاں جو آج ایک حکومت کے خلاف چپکلش کر رہی ہیں, اس کے خلاف محاذ آرائی کر رہی ہیں, یہ بھی انہی مقتدرہ قوتوں کے آگے سرنگوں ہو جائیں گی. آج آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کر دیا گیا ہے اور 22 مارچ کو اس کا اجلاس ہے جس کے اندر عددی برتری اگر اپوزیشن لے کے جائے گی تو عمران خان آؤٹ, اور اگر وہ عددی برتری حکومت لے کر کے آ جاتی ہے اور نو کانفیڈنس موشن فیل ہو جاتی ہے اپوزیشن کی تو اپوزیشن آؤٹ. اب ایسی صورتحال ہے اس ملک کے اندر جس وقت ہمارا ملک, ہماری معیشت خاص طور پر اس وقت کسی بھی قسم کے پروٹیسٹ, پروسیشن, ہڑتالوں, تالہ بندی, سڑکوں کے اوپر کو بند کرنا, کاروبار کو منجمد کرنا, ان سب کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم آلریڈی پچھلے 2 سال لاک ڈاؤن اور پینڈیمک کی سچویشن سے نبرد آزما ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. پوری دنیا کی معیشتیں اس وقت ہلی ہوئی ہیں. ایک یوکرین اور رشیا کے جو کانفلکٹ نے اس وقت آئل پرائسز اور گیس پرائسز کے اندر جو اسپائک لے کر کے آئی ہے, اس سے ہماری معیشت کتنی زیادہ نقصان میں آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا بل امپورٹ کا آئل کا ہوتا ہے. ہم امپورٹ کرتے ہیں آئل, اور $130 کے اوپر اگر آئل کی قیمت نکلتی ہے, $150 ہو جاتی ہے, یا خدا نخواستہ $200 ہو جاتی ہے, تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ ایک مہینے سے تماشا لگا رکھا ہے ہم لوگوں نے اس ملک کے اندر. کوئی یہاں سے نکل رہا ہے اسلام آباد فتح کرنے کے لیے, کوئی اسلام آباد سے نکل کر کے آ رہا ہے کراچی کو فتح کرنے کے لیے. ہر ایک اپنے ہی ملک کے اندر فاتح بننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی اس ملک کو تعمیر کرنے کی بات نہیں کر رہا. یہاں کے عوام کی فلاح کی بات نہیں کر رہا, یہاں کی معیشت کی بحالی کی بات نہیں کر رہا, یہاں تعلیم کی, صحت کی بات نہیں کر رہا, یہاں نوجوانوں کو روزگار کی بات نہیں کر رہا. بات کر رہے ہیں تو اپنے اپنے اقتدار کے لیے رسہ کشی میں مصروف ہے. پورا اخبار بھرا پڑا ہے. پڑھوں کس کا گریہ کروں میں, کس کو روؤں میں؟ یہ ایسی صورتحال ہے جو کہ ہماری معیشت کے لیے بہت الارمنگ ہے. خدا را اس ملک کو بخش دیجئے, یہاں پر طوفان بدتمیزی بپا مت کیجئے, افراتفری, انتشار کی سیاست مت کیجئے. اس ملک میں انارکی کی کیفیت ہو جائے گی خدا نخواستہ اگر, تو آپ کیسے حکومت کریں گے آپ جب آپ کے ہاتھ میں معیشتیں ہی سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس ہوم ورک نہیں ہے, آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور آپ بات کرتے تھے اقتدار حاصل کرنے کی. یقیناً یہ حکومت بھی مبرہ نہیں ہے اس سے. میں صرف اپوزیشن کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہتا.
یہ حکومت بھی مبرہ نہیں ہے، ان کے بھی کارنامے ملتے ہی جلتے ہیں، مگر میں کیا کروں، میرے پاس لفظ نہیں ہیں۔ میں آج رات سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اگلے دن بچے اسکول جائیں گے نہیں جائیں گے، اگلے دن لوگوں کے دفاتر کاروبار کھل سکیں گے یا نہیں کھل سکیں گے۔ آپ کو اندازہ ہے معیشت کا، ایک لیبر کی کیا کیفیت ہے؟ ایک جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا آدمی ہے، اس کو اگر آج کے دن کام نہیں ملے اور دہاڑی لے کر کے وہ اپنی شام کو گھر نہ جا سکے تو اس کے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ کوئی یہ سوچتا ہے؟ آپ کی ایک ذرا سی غلط بیان بازی سے، آپ کے اس طرح کے انتشار اور افراتفری کی سیاست سے پورے ملک کی مارکیٹیں ہل جاتی ہیں۔ آپ فورن انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ آپ کے لوکل انویسٹرز انویسٹ نہیں کریں گے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دبا کے رکھیں گے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، جان و مال کا تحفظ نہیں ہے جس ملک کے اندر، وہاں پر آپ کا انویسٹمنٹس کی باتیں کریں گے۔ بڑی بڑی باتیں خان صاحب کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل فورن انویسٹرز اتنے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اتنا وہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو بھائی اس کے لیے ماحول بھی تو سازگار بنانا چاہیے۔ کیا تمام پارٹیاں ایک متفقہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں کہ کوئی بھی اقتدار میں آئے ہماری ایک پالیسی ہونی چاہیے اور وہ ہے ملک کی تعمیر کی پالیسی؟ کوئی آندولن، کوئی فساد، کوئی جھگڑا لڑائی، کسی بھی قسم کا انسٹیبلٹی ہم نہیں کریٹ کریں گے۔ ملک کی معیشت کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے تمام فورسز مل کر کام کریں گی۔ اس بات پر اتفاق نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ پروڈکٹیوٹی ہے، ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہمیں تو بات کرنی ہے کہ اس کو گالی دینی ہے، اس کو برا بھلا کہنا ہے، اس کے اقتدار سے ہٹانا ہے اور خود اقتدار پر آنا ہے، اور اس کے لیے وہ راستے اختیار کرنے ہیں جو کہ غیر جمہوری بھی ہے۔ تو بہرحال سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں معیشت کی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا تھا کہ اکنامک کرائسس میں ہم آلریڈی جی رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمارا ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یوکرین رشیا کانفلکٹ کی وجہ سے۔ ہمارے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکیں گے مزید کسی بھی قسم کی مہنگائی کا بوجھ۔ آج 400 روپے کلو، 450 روپے کلو کے قریب چکن مل رہی ہے۔ ضروری جو خوردنی کی اشیاء ہیں، جو آپ کے روزمرہ اجناس ہیں، ان کی قیمتیں اسکائی راکٹ ہو چکی ہیں۔ اب عام آدمی کے پاس روزگار نہیں ہے، پڑھے لکھے نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں۔ آپ نہ ان کو صحت دے پا رہے ہیں، نہ آپ ان کو تعلیم کی سہولت دے پا رہے ہیں، نہ آپ ان کو بیسک انفراسٹرکچر دے رہے ہیں، اور آپ سڑکیں بلاک کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ فساد پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ افراتفری پیدا کر رہے ہیں، آپ انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو۔ یہ صورتحال بڑی الان معاشی بحران ہے ہمارے ملک میں۔ اس کو سدھارنے کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ کرنی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان میں انڈسٹریز لگ رہی ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس اس وقت بہتر ہو رہی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت اپنے فل فلیج پرفارم کر رہی ہے۔ ہمیں مزید انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں مزید انویسٹمنٹس کریٹ کرنی چاہیے، ہمیں فورن انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں پر ماحول سازگار بنانا چاہیے، ہمیں لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا چاہیے۔ سالوں سے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی ہے، انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آ رہے ہیں۔ آج آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے اندر ہے۔ یہ مارچ کا مہینہ 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ ہوتی ہے، غیر ملکی سفیر آتے ہیں، غیر ملکی سربراہان مملکت انوائٹ کیے جاتے ہیں۔ کیا امپریشن ہے اس مارچ کے اندر اس پاکستان کا، جو کہ انڈیپینڈنس کا مہینہ ہے؟ 23 مارچ یوم آزادی کا دن ہے۔ یہ مارچ کا مہینہ ہماری ملک کی آزادی کی پہلی سیڑھی تھی۔ قرارداد پاکستان پیش کیا گیا تھا، اور قرارداد پاکستان کے جو مقاصد تھے وہ کلیئرلی ہمیں آزادی اظہار کو کہتے تھے، پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے تھے، ایکول رائٹس کی بات کرتے تھے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بات کی جا رہی تھی۔ آج ہم اس سے ڈیویٹ کر گئے ہیں۔ یہ مارچ کے مہینے میں مجھے پولیٹیکل بات کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن معاشی طور پر اگر ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو دنیا اس وقت معاش کی جنگ میں مبتلا ہے۔ جو معاشی طور پر مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، یقیناً وہی سروائیو کرے گا۔
پھر آپ کے اوپر یہ بڑا پریشر ہے کہ آپ کے اوپر بیرونی سازشیں کام کر رہی ہیں. بھائی آپ خود کمزور ہیں. جب آپ ویک ہوں گے تو تبھی دوسرا نقب زنی کرتا ہے. کیا کہوں میں، میرے پاس لفظ نہیں ہے بات کرنے کے لیے. بس میں گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے مجھے افتخار عارف کے 4 شعر یاد آ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ وہ پڑھ دوں اور پھر آپ سے اجازت لوں. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں. نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عہدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ.